بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورۃ کہف شروع ہوئی جو اسی کا ایک جوڑا ہے۔ بہت ہی خوبصورت سورت ہے، آپ لوگوں نے اکثر پہلے بھی سنی ہوگی، اور بالخصوص جمعے کے دن اس کو پڑھنے کی خاص ہی فضیلت ہے۔ جو اس کو پڑھے گا تو جو دجال کا فتنہ ہے اس سے حفاظت اس کی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جنہوں نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے خبردار نہ کیا ہو، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دجال کے فتنے سے خبردار کرتے تھے، قیامت کی دوسری نشانیوں کے بارے میں بتاتے تھے، تو ہمیں یوں لگتا تھا کہ ابھی آیا کیا آیا، اور ہم جو ہیں وہ کتنا دور سمجھتے ہیں کہ وہ دجال آئے گا، جب امام مہدی آئیں گے۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی چیز پر یقین کم ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ دور لگتی ہے، اور یقین پیدا ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ چیز قریب لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ اب یہ سورت جو ہے سورۃ کہف، اس کو اندازہ کریں کتنی خوبصورت ہے۔ اس کا جو پہلا رکوع ہے اور جو آخری رکوع ہے، یعنی کہ اس کی تمہید اور اس کا جو آخر میں سمری ہے، وہ دونوں کی تو زیادہ ہی شان ہے۔ تو جو پوری سورت نہ پڑھ سکے کم از کم شروع آخر کی ہی آیات پڑھ لیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اب تیسری دفعہ سورت شروع ہو رہی ہے الحمدللہ سے۔ وہاں اللہ کی حمد تھی، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی سورۃ انعام میں، اس سب کا حوالہ دے کر حمد تھی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کی حمد کیا حوالہ دے کر ہے؟ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے نازل فرمائی اپنے بندے پر یہ کتاب۔ تو جس طرح اللہ کے لیے تمام حمد ہے، خوبی ہے، پرفیکشن ہے، بیوٹی ہے، احسان ہے، سب کچھ اللہ کے لیے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب یہ بھی بڑی خوبصورت ہے، یہ بھی بڑی پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اور یہ تمہارے فائدے میں ہی فائدے میں ہے۔ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ اور اس کتاب کے ساتھ ساتھ صاحب کتاب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی بڑے خوبصورت ہیں، بڑے خوبصیرت ہیں، بڑے پرفیکٹ ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں ہے، اور وہ تمہارے بہت بڑے محسن ہیں، محسن اعظم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی تو حمد کے لائق ہیں، ان کا بھی تو نام محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے، نہ قرآن میں نہ صاحب قرآن میں۔ قیما لینذر، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی ہے یہ کتاب، لینذر، تاکہ خبردار کر دے لوگوں کو، بأسا شدیدہ، سخت عذاب سے، من لدنہ، اللہ کی طرف سے، جو عذاب آنے والا ہے۔ اور بأس کہتے ہیں جنگ کو بھی، یاد ہے آیت البر میں ہم نے پڑھا تھا وحین البأس، جب وہ جنگ کے دوران صبر کرتے ہیں تو بأس کہتے ہیں جنگ کو۔ تو ایک بہت بڑی جنگ جو آنے والی ہے قیامت سے قبل، حق و باطل میں ایک گرینڈ مارکا پیش آنا ہے۔ یوں تو مار کے چلے آ رہے ہیں روح و بدن کے، لیکن اب جو پیش آنے والا ہے مارکا روح و بدن کا، وہ بڑا عظیم مارکا ہوگا، جس کے ساری کتاب والے منتظر ہیں، سچی کتاب والے بھی، اور جو پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی وہ بھی سارے منتظر ہیں کہ ایک آرمیگڈون ہونی ہے، بہت بڑی جنگ ہونی ہے حق و باطل کے درمیان، اور ہم اس سے واقف ہیں کہ اس میں دجال بھی ہوگا، اس میں امام مہدی بھی ہوں گے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے آج تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ہم اس زمانے میں چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائیں تو آج ہمیں شہادت والی زندگی گزارنی پڑے گی، آج تیاری کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کب آئے گی، کیسے آئے گی، زیادہ بحث میں نہ، تیاری زیادہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ فرمایا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الا انہا ستکون فتنہ، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، من مخرج منہا یا رسول اللہ۔ تو پریکٹیکل بات پر رہیں، زیادہ نہیں کہ وہ کون سی کب، پھر کون سے ملک سے شروع ہوگی، پھر کہاں سے نکلے گی، کون سا ملک ہوگا آج کل، کون سی قوم ہوگی، اس میں نہ زیادہ پڑھیں، آپ تیاری کریں اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور بشارت دے دیجیے مومنین کو جو عمل کرتے ہیں صالح، ان لہم اجرا حسنا، کہ بے شک ان سب کے لیے بہت اچھا اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، وہ اس اجر میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وینذر الذین قالوا، اور خبردار کر دیجیے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا لیا، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، نہیں ہے انہیں اس کے بارے میں کوئی بھی علم، نہ انہیں نہ ان کے باپ دادا کو، کبرت کلمۃ، بہت بڑی بات ہے، تخرج من افواہہم، جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، ان یقولون الا کذبا، یہ تو نرا جھوٹ بکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اب یہ خاص طور پر ان لوگوں کو جو عیسائی تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا محافظ بنایا تھا اور کتاب کا امین بنایا تھا، انہوں نے جب اپنے عقائد میں یہ ڈھکوسلے گھڑ لیے، اس سے ہوا کیا بھلا، اس سے جو ینگ جنریشن تھی نا ان کی وہ دین بیزار ہو گئی۔ کیوں؟ ان کی ینگ جنریشن نے مسلمان یونیورسٹیوں سے آ کے علم حاصل کر کے جاتی تھی، تو مسلمان لوگوں سے وہ سائنس کا علم تو حاصل کرتے تھے، مذہب یا دین کا علم تو حاصل نہیں کرتے تھے کہ یہ تو ہمارا دین نہیں ہے، تو یہاں سے بھی وہ دین سے محروم ہو گئے۔ سائنس حاصل کر لی، اپنی جگہ گئے، وہاں جا کے ان کا دین اور ان کا مذہب تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ سائنس سے تو مطابقت رکھتا ہے، ان کو وہ اس کے خلاف نظر آیا۔ اب جب انہوں نے سائنس کو دیکھا تو وہ تو پروف ہوتی تھی، ہر چیز ثابت ہوتی تھی،
اور ان کے جو عقائد تھے وہ نرے کم عقلی پر مبنی تھے. لہٰذا انہوں نے سوچا شاید دین اور مذہب سب چیزیں ہیں ہی فضول، کیونکہ سچے دین کو انہوں نے دیکھا نہیں کہ تو وہ ہرا نہیں، اور جو اپنے کو دیکھا تو وہ سچا تھا نہیں، تو وہ ردے پہ ردا چڑھا اور کدھر پہنچ گئے کہ دین اور مذہب بیزاری اور دشمنی کی تحت تک پہنچ گئے. یہاں سے سیکولرزم کا آغاز ہوا ہے اصل میں، جس کے نتیجے میں انہوں نے محسوس کیا کہ بلیو دیٹ لاز اینڈ ایجوکیشن شوڈ بی بیسڈ آن فیکٹس اینڈ سائنس ایٹسیٹرا ردر دین دا ریلیجن، کہ مذہب کو نکالو باہر. یہ مذہبی لوگوں نے تو ہمیں مجبور کیا ہوا، نہ سائنس سیکھنے دیتے تھے نہ فلسفہ سیکھنے دیتے تھے، اور بادشاہوں کے ساتھ مل کے انہوں نے ہمارا تسلط ہمارے اوپر قائم کیا ہوا تھا اور ہمارے حقوق کی راہ میں رکاوٹ بنتے تھے. تو پھر انہوں نے مذہب کو، اہل مذہب کو سب کی چھٹی کرا دی. انہوں نے پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دیا انہوں نے، اور وہاں اجارہ داری قائم ہو گئی مفادات کے تحت، حوث کی امیری، حوث کی وزیری. اور وہ دن ہے کہ آج کا دن کہ ہم اپنے نتائج کو گزر رہے ہیں، پوری انسانیت کو گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر جو اہل ایمان ہے امت مسلمہ کے، ان کو ہمت عطا فرمائے کہ وہ کھڑے ہوں. اور وہ جو جدید علم ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا، یہ ہماری ایک آنکھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور دوسرا وحی کا جو علم ہے وہ ہماری ایک آنکھ ہے. تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان دونوں آنکھوں سے دیکھنے کی اور پھر پورا دیکھنے کی اور اس میں مطابقت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مطابقت کیسے ہوتی ہے؟ جب دونوں سے ایک ہی چیز نظر آتی ہے. ہمیں دونوں آنکھوں سے ایک ہی چیز نظر آتی ہے نا، نظر تو نظر نہیں آتی. تو جب دونوں آنکھوں سے ایک ہی چیز نظر آئے گی، اسے سائنس سے بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں نظر آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں بھی اسے دنیا کے عجائب نظر آئیں گے، تو وہ پھر شانیں اوپر چڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں شانوں والا بنائے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ اتنے عجیب سے حالات ہیں اور آپ کوشش کر رہے ہیں اور یہ آپ کی بات نہیں مان رہے، تو لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، آپ تو شاید اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں گے، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، اگر وہ ایمان نہ لائے، بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، اس قرآن پر، أَسَفًا، ہمارے غم کے. آپ اتنا غم کر رہے ہیں ان کے پیچھے. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ زمین پر ہے سب کو زینت بنایا ہے، خوبصورتی ڈیکوریٹ کر دیا ہم نے. یہ ان کے اندر گم ہو گئے، اس لیے یہ آپ کی بات نہیں سن رہے، کیونکہ کافر آفاق کے اندر گم ہو گیا. لہا، زینت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو کچھ ہے اس زمین کے لیے، لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ کون ان میں سے بہتر ہے عمل کے لحاظ سے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور یقیناً ہم بنا دیں گے، مَا عَلَيْهَا، اس سب کو جو زمین پر ہے، صَعِيدًا جُرُزًا، بالآخر چٹیل میدان. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے پوری انسانیت سے. کبھی ہم سوچیں کہ ہم جن چیزوں پر بڑا تکیہ کرتے ہیں، جن کو بڑا خوبصورت سمجھتے ہیں، جن کے اندر بڑا دل لگاتے ہیں اپنا، ان سب نے کیا ہونا ہے نا، راڑا میدان ہو جانا. ہمارے بینک بیلنس، ہمارے دکانیں، ہماری بلڈنگیں، ہمارے گھر، ہمارے رشتے ناتے، یہ ہمارے موبائل، ہمارے لیپ ٹاپ، ساری چیزیں جو ہمیں بڑی عزیز ہیں، سب نے کیا ہو جانا ہے، راڑا میدان. یہ ہم نے خود بھی تو ایسے ہی ہو جانا، مٹی مٹی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے، ہم اس پر یقین رکھیں. ام حسبتا، کیا تم سمجھتے ہو، ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ اصحاب غار اور کتبے والے، کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھی. اب انہوں نے سوال پوچھا کہ اصحاب کہف کون ہے، اپنی طرف سے بڑی بڑی چیز لے کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا پوچھ رہے ہیں، تمہیں لگتا ہے یہ بڑی عجیب بات تھی؟ 7 نوجوان تھے، ہم نے انہیں 300 سال کے لیے سلایا، پھر اٹھا دیا، ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. تم سمجھتے بڑی کوئی بات تھی؟ ہمارے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی. ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اذ اول فتیۃ، جب پناہ لی تھی چند جوانوں نے، الی الکہف، غار میں، فقالوا، اور کہنے لگے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ربا تو ہمیں اپنی جناب خاص سے عطا فرما دے رحمت، وہی لنا، اور مہیا کر دے ہمیں، من امرنا رشدا، ہمارے معاملات کی درستی. اب آپ اندازہ کریں، پورا واقعہ آگے بیان کیا جائے گا کہ کیسے ہوا، لیکن اس پورے واقعے کا جو مورل لیسن ہے نا، وہ نکال کے کھینچ کے پہلے لے آئے ہیں کہ اس پر فوکس رکھنا، واقعے کے اندر گم نہ ہو جانا، باقی ساری باتیں ایک طرف، اس پر فوکس رکھنا کہ میرے چند جوان تھے، انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مجھ سے مانگا اور الگ ہو گئے اپنے پورے اس غلط معاملے سے، غلط ماحول سے. فضربنا علی آذانہم، پھر تھپکی دے کر ہم نے ان کے کانوں پر انہیں سلا دیا. فی الکہف، اس غار میں، کیا محبت کا انداز ہے. سنین عددا، چند برس گنتی کے. ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، لنعلم، تاکہ ہم جانیں، ای الحزبین، کہ دونوں گروہوں میں سے جب وہ دونوں پارٹیز ہو گئے تو کون سی پارٹی، احصیٰ لما لبثوا امدا، ٹھیک شمار کرنے والا ہے ان کے وہاں رہنے کا مدت. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کو سناتے ہیں ان کا قصہ بالکل ٹھیک ٹھیک. یہاں ہم پر زور ہے کہ ہم سناتے ہیں، یہ آپ کو کیا سنائیں گے، ہم آپ کو صحیح بات بتاتے ہیں. انہم فتیۃ، اصل بات یہ کہ وہ چند نوجوان تھے. نوجوان تو ایسے ہونے چاہیے جن کا اللہ تعالیٰ ذکر کرے، ان کے ذکر
کرنے سے ایک ایک حرف پہ نیکیاں ملیں، جوان تو ایسے ہونے چاہیے۔ انہم فتیۃ، واقعہ یہ ہے کہ وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، وہ ایمان لائے تھے اپنے رب پر، وزدناہم ہدی، اور زیادہ دی تھی ہم نے انہیں ہدایت، ایمان وہ لائے، ہدایت زیادہ اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ وربطنا علی قلوبہم، مضبوط کر دیے ہم نے ان کے دل، آپس میں مربوط کر دیے، جوڑ دیے ہم نے ان کے دل۔ جب کوئی حق کی خاطر کھڑا ہونا چاہتا ہے تو پہلے اسے آپس میں مضبوطی، آپس میں کنیکشن بلڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ جب تک کوئی حق کی خاطر کھڑا نہیں ہوتا، آپس میں ان کے دل بھی نہیں جڑ سکتے۔ جب اپنے اپنے مفادات کے تحت گزار رہے ہوں گے زندگیاں، کبھی بھی آپس میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ حق کیا جو جوڑتا ہے؟ تو وربطنا علی قلوبہم، مربوط کر دیا ہم نے ان کے دل، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ نے کیا انداز یہاں اختیار کیا، جیسے گویا وہ تقریر کر رہے کھڑے اور کیا واقعی وہ تقریر کر رہے تھے۔ اب یہ چند نوجوان تھے جو ایمان لے اپنے رب پر۔ ان کا واقعہ کیا تھا کہ رومن امپائر جس نے قبضہ کر لیا تھا نا یہودیوں کے اس پوری سلطنت پر، جس کا میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، اب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو تھے نا، ان پر بہت مصیبتیں اور آزمائشیں آئی ہیں۔ والیوم وائز بہت زیادہ عرصے تک انہوں نے ظلم برداشت کیے ہیں۔ صحابہ پر جو ظلم ہوئے نا وہ ڈینسٹی وائز بہت زیادہ تھے، تھوڑے سے عرصے میں اتنے سارے ظلم۔ جبکہ جو عیسائی جو موحدین تھے، توحید پرست تھے، جو ان پر بہت دیر تک ظلم و ستم ہوتا رہا۔ وہ جو دیر تک ظلم و ستم ہوتا رہا، اس میں ایک واقعہ ہے اصحاب کہف کا، کہ چند جوان تھے وہ اہل توحید عیسائی ہوئے، یعنی کہ وہ والے عیسائی ہوئے جو توحید پر تھے۔ جب وہ ہوئے تو وہ جو مشرک تھے، جو بت پرست لوگ تھے جو سارے، ان کا جو بادشاہ تھا اس نے ان کو اپنے سامنے پیش کیا۔ اب یہ ایلیٹ کلاس کے جوان تھے، اپنی قوم کا دین چھوڑ کے توحید پر مائل ہو گئے تھے۔ اب اس نے دربار میں حاضر کیا اور باتیں ساری پوچھ کے کہا 3 دن کی مہلت ہے، اگر تم باز نہیں آتے تو تمہیں پتھر مار دیا جائے گا، رجم کر دیا جائے گا تمہیں ساروں کے سامنے۔ اب یہ کھڑے ہو کر جب انہوں نے بادشاہ کے سامنے جو تقریر کی تھی نا، اصل میں وہ تقریر یہاں دیکھیں کن الفاظ میں ہے، اذ قاموا فقالوا، جب وہ کھڑے ہو گئے، پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ کھلو جاؤ، قم، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اور بول اٹھے کہ ہمارا رب تو وہ رب ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی کو بھی، کسی معبود کو بھی، لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کیا تو اس وقت ہم بڑی غلط بات کہیں گے، ہؤلاء قومنا، اس ہماری قوم نے اتخذوا من دونہ آلہہ، اللہ کے علاوہ اور الہ بنا لیے ہیں، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے وہ ان کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اب جب کہ تم چھوڑ چکے ہو ان سب کو، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان معبودوں کو جن کی وہ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہیں، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو جاؤ پناہ لے لو اس غار میں، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ، پھیلا دے گا تمہارا رب تمہارے لیے، من رحمتہ، اپنی رحمت کا دامن، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ، اور مہیا کر دے گا تم سب کو، من امرکم مرفقا، تمہارے کاموں میں آسانی۔ اب جب تم نے ان کے معبود چھوڑ دیے، اس کی غلامی سے انکار کر دیا، ایک اللہ کے تم غلام ہو، تو بس اس پر تم نے قائم رہنا ہے، زندہ رہنا ہے، چاہے تمہیں ایک غار میں کیوں نہ زندہ رہنا پڑے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اب جب وہ غار میں چلے گئے تو اب ذرا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پروٹوکول دیا نا وہ چیک کرے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، اور دیکھتے ہو تم سورج کو کہ جب طلوع ہوتا ہے تو ذرا کنی کرا کے جاتا ہے ان کی غار کی طرف سے، ذات الیمین، دائیں طرف، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تقریباً ذات الشمال، تو بائیں طرف کا نکلا جاتا ہے، وہم فی فجوۃ من، اور وہ ایک کشادہ جگہ میں اس غار کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے، اب آج تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ سورج کس طرح نکلتا ہے، کس طرح غروب ہوتا ہے، زمین گرد گھوم رہی ہے نا اس کے، تو ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین، پوری کائنات کو ہلا کے رکھ دیا ہے اپنے بندوں کے لیے کہ میرے بندے سو رہے ہیں، تنگ نہیں کرنا ان کو، ادھر ہو کے جاؤ، واپس آنا ہے تو ادھر سے ہو کے جاؤ، میرے بندے سو رہے ہیں، ان کو تنگ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پروٹوکول کیا دیا اپنے بندوں کو۔ آج بھی اگر کوئی بندہ، کچھ جوان اللہ کے نام پر قربانی کے لیے تیار ہو جائے نا، اللہ تعالیٰ پوری دنیا آگے پیچھے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عجیب بات نہیں ہے، تمہیں عجیب لگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، پہچانو آپ اللہ کو۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جسے ہدایت دے اللہ سو وہ ہدایت یافتہ ہے، ومن یضلل، اور جسے وہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو اس کے لیے کوئی دوست اور راہ بتانے والا نہیں پاؤ گے۔ وتحسبهم ایقاظا وهم رقود، اور تم سمجھتے ہو نہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال، اور ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ بدلواتے ہیں۔ وکلبهم باسط، اور ان کا کتا ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے، ذراعیہ، اپنے ہاتھ، بالوسید، غار کے دہانے پر۔
لو اطلعت علیہم، اگر کہیں تم انہیں جھانک کر دیکھ لو، لولیت منہم، تو پلٹ جاؤ انہیں دیکھ کر فرارن، بھاگتے ہوئے، ولملئت منہم رعبا، اور بھر جائے تمہارا دل انہیں دیکھ کر دہشت سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ایسا بندوبست کیا کہ اہل ایمان کی دہشت ڈال دی دوسروں میں، وہ دور سے ہی دیکھ کے تو دوڑ دیں۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا کھڑا کیا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ ایک دوسرے سے آپس میں وہ پوچھیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، تو کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے۔ اب جب سارے دوست سو کر اٹھے ہیں تو پہلے سب سے بندے کا کیا ہوتا ہے بھلا؟ جب بھی بندہ سو کے اٹھتا ہے، ٹائم کیا ہوا ہے، میں کہاں ہوں، پہلے سب سے وہ ٹائم اینڈ اسپیس میں اپنے آپ کو سیٹ کرتا ہے۔ تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، منہم کم لبثتم، کتنی کو دیر ہو گئی ہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، وہ کہنے لگے ہم دن بھر یا دن کا کچھ حصہ رہے ہوں گے، ابھی صبح تو سوئے تھے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تو پھر انہوں نے کہا، ان کے جو دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے کہا تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر رہے ہو۔ اب دیکھیں، ایک بندے نے پوچھا، کچھ نے کچھ کہا، کچھ نے کچھ کہا، یہ پوری ڈسکرپشن ہو گئی۔ ساتھ ہی کیا ہوا، اب جوان ہے، نوجوان ہے، اور اب وہ جیسے ہی سو کے اٹھے ہیں تو انہیں بھوک لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے فوراً سے کیا کہا، فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ، اچھا بھیجو اپنے ایک آدمی کو اپنا یہ پیسہ دے کر إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی طرف، فَلْيَنظُرْ، تو اسے چاہیے کہ صحیح طرح دیکھے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ کس کا کھانا زیادہ اچھا ہے، اور اس اچھے کے لیے ٹیسٹی نہیں، ازکا زیادہ پاکیزہ کھانا کس کا ہے۔ ایک بت پرست لوگ ہیں تو کوئی پاکیزہ کھانا لے کر آنا۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پھر لے آئے وہ تمہارے پاس کچھ کھانا اس میں سے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ ہوشیار رہے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تمہاری کسی کو خبر ہی نہ دے بیٹھے۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، یقیناً اگر جو لوگ تم پر غالب آ گئے، علیکم تم پر، یرجموکم، تو وہ تمہیں وٹے مار مار کے مار ہی دیں گے، سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں واپس اپنے دین میں لے جائیں گے، ولن تفلحوا اذا ابدا، اور اس صورت میں تو کبھی بھی تم فلاح نہیں پا سکو گے۔ انہیں رجم ہو جانا قبول ہے، لیکن اگر وہ واپس اپنے دین میں لے گئے پھر تو فلاح ہماری ختم ہو جائے گی، یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے۔ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح ہم نے آگاہ کر دیا ان کے بارے میں اہل شہر کو، انہیں پتہ لگ گیا کہ جب وہ پیسہ لے کر آئے، انہوں نے دیکھا جی کہاں سے روپیہ لے کر آئے، کوئی خزانہ تو نہیں مل گیا اس بندے کو پرانا ایسا روپیہ۔ کرتے کرتے جب انہیں پتہ لگایا تو پتہ لگایا یہ تو اس زمانے کے بادشاہ کا سکہ ہے، اس پہ اس کی مہر ہے، اور پتہ لگا کہ اچھا اس زمانے میں کچھ 7 جوان تھے جو بھاگے تھے، پھر پتہ نہیں تھا لگا کدھر گئے، زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا، سمجھ نہیں لگی۔ تو اب انہوں نے اپنی تاریخ میں یہ چیز رکھی ہوئی تھی، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ لوگ کہاں گئے۔ اب جب انہیں دیکھا پیچھے کرتے کرتے پتہ لگ گیا کہ اچھا یہ 2 بندے ادھر سوئے پڑے تھے۔ پیچھے کیا ہوا تھا؟ پیچھے کیا ہوا تھا کہ سن 300 عیسوی میں جو رومن امپائر تھی اس کا بادشاہ، اس نے عیسائیت قبول کی۔ جیسے ہی اس نے عیسائیت قبول کی پوری سلطنت عیسائی ہو گئی۔ تو ایک لحاظ سے اب یہ جو 7 جوان سوئے تھے، اب جب یہ اٹھے ہیں تو سارا پوری جو سلطنت ہے وہ ان کی ہم مذہب ہو گئی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باہر کیا مول بنا دیا ہوا ہے۔ اب وہ ساروں کے لیے یہ جو ہے بڑے اللہ والے اب جو ہیں بڑے مقدس لوگ بن گئے، یہ اللہ کے کام ہے۔ جب سونے گئے تھے تو کس حالت میں تھے کہ جان بچاتے ہوئے جا رہے ہیں، اور جب وہاں سے اٹھے ہیں تو سارے ان کے دیوانے ہیں، یہ اللہ کے کام ہے۔ راتوں رات ان کے لیے تو راتوں رات ہی ہے نا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے راتوں رات سارا کچھ بدل دیا۔ تو اب کیا ہوا، وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اس طرح ہم نے مطلع کر دیا ان کے بارے میں اہل شہر کو، لِيَعْلَمُوا، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے، اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ بے شک اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور دیکھ کہ قیامت حق ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، اس وقت جب وہ جھگڑنے لگے آپس میں ان کے بارے میں۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے جو سارے اہل مذہب تھے ان سے اسلام دعا کی اور ان کو واضح نصیحت کی، اور جا کے دوبارہ اپنی جگہ پر لیٹے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں ان پر موت طاری کر دی، وہیں ان کی روح قبض ہو گئی۔ اب یہ جو باقی لوگ تھے انہوں نے ان کو بڑا مقدس جانا اور بڑا تقدس دیا۔ اب یہ سوچنے لگے یہاں کیا کریں، یہاں کوئی نہ مقدس کوئی یادگار تعمیر کرنی چاہیے۔ تو اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، اس وقت جب وہ جھگڑنے لگے آپس میں ان کے بارے میں، فقالوا، تو کچھ لوگوں نے کہا، ابنوا علیہم بنیانا، ان کے اوپر ایک دیوار چن دو یادگار کے طور پر، ربهم اعلم بهم، ان کا رب ہی بہتر جانتا ہے ان کے بارے میں۔ قال الذين غلبوا على امرهم، کہا ان لوگوں نے جو ان کے معاملات پر غالب تھے، جن کی وہاں چلتی تھی، لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم تو اس پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے، مسجد بنائیں گے، جو توحید کی ایک علامت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے توحید پر کاربند رہنے والے جوان یہاں دفن ہوئے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم، کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجما بالغیب، بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ ویقولون سبعۃ وثامنهم کلبهم، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قل، ان سے کہیے، ربی اعلم، میرا رب بہتر جانتا ہے، بعدتہم، ان کی گنتی، ما یعلمهم الا قلیل، نہیں جانتے ان کے بارے میں مگر کم لوگ۔ فلا تماری فیہم، پس
ان سے ان کے بارے میں جھگڑا نہ کرنا، الا مرا ظاہرا مگر سرسری طور پر مختصر سی بات کرنا بس، ولا تستفتی فیہم منہم احدا اور مت پوچھو تم اس کے بارے میں ان میں سے کسی سے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا کچھ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کچھ نہ پوچھیے گا۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا اور کبھی نہ کہیے کسی بات کے بارے میں کہ میں یہ کل ضرور کر دوں گا۔ اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آئے تھے یہ کافر کہنے کہ بھی آپ اس بارے میں بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چونکہ روز جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں کل بتا دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی اس لیے نہیں لگی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اب جو اونچے لوگ ہوتے ہیں جن کے مقام بہت اونچے ہوتے ہیں، جن سے بہت محبت ہوتی ہے، ان کی چھوٹی سی بات بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چھوٹی سی بات کو کہ انشاءاللہ نہیں کہا، اس پر اللہ تعالیٰ نے کافی دن ڈیلے کر دی وہی، کافی دن جب ڈیلے کر دی، بعد میں جبرائیل علیہ السلام آئے سارا واقعہ بتا کے آخر میں اب کہا جا رہا ہے کہ آپ آئندہ ایسے نہ کہیے گا کہ میں کل یہ کام ضرور کر دوں گا، الا انشاءاللہ، الا جے کہ انشاءاللہ ساتھ کہیے گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اور اپنے رب کو یاد کیجئے، اذا نسیتا جب آپ ان کا اپنے رب کا نام لینا بھول جائیں، وَقُلْ اور کہیے عسیٰ ان یہدینی ربی امید ہے میرا رب مجھے ہدایت دے گا، لیقرب من ھذا رشدا اس سے بھی زیادہ ہدایت کی بات۔ وَلَبِثُوا فِی کَہْفِهِمْ 300 سنین اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، وَازْدَادُوا تِسْعًا اور اس پر اضافی 9 سال، شمسی اعتبار سے 300 اور قمری اعتبار سے 309 سال۔ قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا اب ذرا غور کریں، سال بتا دیے کہ کتنے سال رہے، پھر ساتھ کیا کہہ رہے ہیں جی آپ تو میرے لیے اصل ہدایت ہے۔ قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا کہیں اللہ بہتر جانتا ہے کتنی دیر وہ رہے، حالانکہ بتا دیا ہے، بتا تو سکتے ہیں لیکن آپ اس ڈیبیٹ میں نہ پڑیں کتنی دیر رہے، کتنے بندے تھے، کیا تھا، نہیں یہ ڈیبیٹ نہیں ہے۔ قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا کہیں اللہ بہتر جانتا ہے کتنی مدت وہ رہے، لَهُ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کو معلوم ہے سب چھپی باتیں آسمان و زمین کی، اب صرف ہی واسمع کیا ہی خوب دیکھنے والا اور سننے والا ہے، مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ نہیں مخلوقات کا اس کے سوا کوئی بھی سرپرست، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اکیلا اصل حاکم صرف اور صرف اللہ ہے، باقی اس کے محکوم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے۔